حسین پاک کی محبت میں آئے جی واہ۔ میرا یہ کہنا رہتا ہے، یاد رکھو، اگر کسی کے یہاں کوئی اولاد نہ ہو، کسی کا مرض لا علاج ہو، کوئی ایسی پریشانی میں الجھا ہوا ہو، حسین کی محفل میں بیٹھا کرو، دل میں یہ نیت کر لیا کرو، دل ہی دل میں نیت کر لیا کرو، کہا کرو مولا حسین کا صدقہ نصیب فرما دے۔ آمین۔ دسوں لوگوں کی ایسی مثال ہے ہمارے پاس فون آئے کہ ان کے کینسر تک ختم ہو گئے، پتہ نہیں کس پہ نظر کرم ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے۔ اچھا میں چلوں حسین پاک، کیونکہ مجھے آگے بولنا، یہ بتا دوں حسین پاک کربلا شریف کیوں گئے؟ کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ حکومت کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے۔ ان بے وقوفوں سے کہنا، ارے وہ تو آل رسول تھے، جن کا چرچا، جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ہو تو اسے شہرت کی اب کیا ضرورت رہ گئی؟ کہ جن کا ذکر اگر نماز میں نہ کرو تو نماز مکمل نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کون تھے یہ؟ جن کی محبت، اگر محبت کے بغیر جس کا ایمان مکمل نہ ہو تو پھر انہیں اب شہرت کی کیا ضرورت رہ گئی؟ ارے جو خود نبی کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہوں انہیں عزت کی کیا ضرورت ہے کہ جس کے پاؤں کے نیچے نورانی فرشتے پر بچھاتے ہوں؟ بولو اسے کس چیز کی ضرورت ہے جس کی پاور کا یہ عالم ہو؟ اگر حسین رو پڑے کپڑوں کے لیے، عید کے لیے، تو فرشتہ جنت سے کپڑے لے کر کے آ جائے۔ فاطمہ نماز پڑھ رہی ہے، حسین جھولے میں رونے لگے تو فرشتے اور حوریں جھولا جھلانے کے لیے آ جائے۔ حسین گھر سے باہر نکلے تو فرشتہ اپنے پروں سے ہوا کرنے کے لیے آ جائے، تو پھر اس کے مرتبے کا عالم کیا ہے؟ ارے اگر نبی نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں گئے، حسین پیٹ پہ بیٹھ گئے تو نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا، اب اور کیا رہ گیا؟ ارے اگر نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے ہیں، حسین گر پڑے، نبی نے جمعے کا خطبہ روک کے حسین کو اٹھانے چلے گئے، حسین کو اٹھا لیا، اور کیا لوگے؟ لیکن حسین پاک نہ دولت کے لیے گئے، نہ شہرت کے لیے گئے، نہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے گئے، نہ اپنے بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے گئے، تو پھر حسین پاک کربلا شریف کیوں گئے؟ میں تمہیں مثال دیتا ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے، تمہارے ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے ایک تمثیل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں فریدہ پور کے لوگ ہیں، یہاں غیور مسلمان ہیں، سنو، اگر کسی کا بچہ ہائی اسکول کر رہا ہو، کسی کا بچہ انٹر میں ہو، کسی کا بچہ بی اے کر رہا ہو، کسی کا بچہ ایم اے کر رہا ہو، جو بھی کورس کر رہا ہو، لیکن اگر انٹر کا لے لیجئے، کسی کے بچے نے فارم بھرا تو یہ فارم کس لیے بھرا؟ امتحان دینے کے لیے یا نہ دینے کے لیے؟ امتحان دینے کے لیے فارم بھرا گیا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بولو اس کی ماں کو پتہ نہیں ہے کیا میرا بیٹا امتحان دے گا؟ کیا اس کے باپ کو پتہ نہیں ہے میرے بیٹے نے فارم بھر دیا ہے امتحان دے گا؟ ہاں ہاں پتہ ہے۔ ارے بیٹے کی بیٹا کا اگر کوئی سبجیکٹ کمزور ہے تو وہ ٹیوشن لگا رہا ہے، اگر میتھ میں کمزور ہے تو ٹیوشن لگا رہا ہے، اگر انگلش میں کمزور ہے تو ٹیوشن لگا رہا ہے، اگر کسی اور چیز سنسکرت میں کمزور ہے تو ٹیوشن لگا رہا ہے۔ لیکن ماں بھی دعا کر رہی ہے، اے مولا تو میرے بیٹے کو پاس کر دینا۔ باپ ملے کہہ رہے ہیں، حسان صاحب میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا کہ میرے بیٹا، اللہ تعالیٰ اس کو، میرے بیٹے کو پاس کر دے۔ ہمیں ملا کہ سید صاحب دعا کرنا میرا بیٹا پاس ہو جائے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مولا میرے بیٹے کو امتحان سے بچا لے، کسی نے یہ دعا نہیں کرائی ہے مولا میرے بیٹے کو امتحان سے بچا دے۔ اگر وہی بچہ امتحان میں کامیاب ہو گیا تو لڈو بٹ رہے، مٹھائی بٹ رہی ہے، پورا خوشیوں کا ماحول بنا پڑا ہے۔ اگر وہی بچہ فیل ہو جائے، وہی بچہ وہیں پہ فیل ہو جائے تو ماں کی گردن بھی جھک گئی، باپ کی گردن بھی جھک گئی، بھائی کہہ رہا سارے پیسے خراب کر دیے، ارے اس کی بے عزتی ہو رہی ہے، گھر والوں کی بے عزتی ہے۔ یہ ہمارے تمہارے بچوں کا معاملہ ہے، لیکن فاطمہ کے یہاں پہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام حسین رکھا جاتا ہے۔ 5 شعبان
4 हिजरी को पैदा होता है। वही बच्चा जब पैदा हुआ, अल्लाह अल्लाह, हजरत जिब्रील रजिस्टर लेकर के आ जाते हैं और कहते हैं आका इस बच्चे को इम्तिहान देना होगा, आका इस बच्चे से इम्तिहान अल्लाह ताला लेगा। कहा कैसा इम्तिहान? कहा इस्लाम लड़खड़ाता होगा तो ये बच्चा इम्तिहान पास करके इम्तिहान पास करके इस्लाम को पार करेगा। कहा आका जब इस्लाम लड़खड़ाता होगा, इस्लाम नीचे आता होगा, ये बच्चा जो है इम्तिहान दे करके इस्लाम को कांधे पे बिठा करके आगे बढ़ाएगा। कहा बहुत कठिन इम्तिहान है, इम्तिहान में बहुत सब्जेक्ट है, जिसका सेंटर करबला होगा, जिसका सब्जेक्ट इस्लाम होगा। कहा बहुत कठिन मामला है। कहा कितना कठिन है? कहा 3 दिन भूखा रखा जाएगा, 3 दिन प्यासा रखा जाएगा, हुसैन के बच्चों को शहीद किया जाएगा, हुसैन के सामने काटा जाएगा, इनकी औरतों के दुपट्टों में आग लगा दी जाएगी, हजरत सकीना के थप्पड़ लगेगा। लेकिन मेरे नबी ने फरमा दिया कितना ही कठिन हो इम्तिहान, मुझे इस्लाम बहुत प्यारा है, मुझे कुरान बहुत प्यारा है, मेरा हुसैन जरूर इस इम्तिहान को पार करेगा ताकि कुरान की शान को बुलंद कर दे, ताकि इस्लाम को बुलंद कर दे। मेरा हुसैन इम्तिहान देगा। अरे नाना ने फार्म भर दिया, हुसैन का फार्म भरा गया। अब जब फार्म भरा गया है, माँ को भी पता है हुसैन इम्तिहान देगा, फातिमा को पता हुसैन इम्तिहान देगा, अली को पता है हुसैन इम्तिहान देगा, मुस्तफा को पता हुसैन इम्तिहान देगा। लेकिन नबी दुआ नहीं कर रहे हैं कि मौला हुसैन को इम्तिहान से बचा ले, बल्कि यही दुआ कर रहे हैं मौला मेरे बेटे हुसैन को सब्र देना और इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। मारो रो करके दुआ कर रही है मौला मेरे बेटे को सब्र देना, इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। अली भी दुआ कर रहे हैं मौला मेरे बेटे को सब्र देना और इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। अब मुझे बताओ क्या नबी की दुआ रद्द हो सकती है? क्या फातिमा की दुआ रद्द हो सकती है? क्या अली की दुआ रद्द हो सकती है? नहीं नहीं। अरे आज का टीचर ये ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा है, मेरे नबी हुसैन को ट्यूशन पढ़ा रहे। बेटे हुसैन मैंने वायदा कर लिया है, मेरे वायदे को तुम वफा करना, मेरे वायदे को तुम खिलाफ मत करना, वरना दुनिया ये कहेगी नाना ने वायदा किया, नवासे ने उसको तोड़ दिया। हुसैन बोले नाना मेरी रगों में फातिमी दूध और अली खून, हैदरी खून है। नाना बोलो नाना मैं अपने खून का एक कतरा दे दूंगा, लेकिन तुम्हारा सर नीचे नहीं होने दूंगा। बोलो क्या इम्तिहान है? कहा बेटे सुन, तेरी बेटी सकीना के थप्पड़ पड़ेगा। हुसैन बोले मैं सब्र करूंगा। कहा सुन, तेरी बेटों को छोटे छोटे 6 महीने के बच्चे अली असगर को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। हुसैन बोले मैं सब्र करूंगा। भांजों को औला मोहम्मद को काटा जाएगा, बोले मैं सब्र करूंगा। हजरत अब्बास के बाजू काटे जाएंगे, हुसैन बोले मैं सब्र करूंगा। कहा बेटे तुम्हारी घरवाली खानदाने अहले बैत के खेमों में आग लगा दी जाएगी। हुसैन बोले सब्र करूंगा। अल्लाह अल्लाह। अरे हुसैन ने नाना से वादा कर लिया। कहा बेटे मेरा सर झुकने मत देना। कहा मैं हुसैन हूँ हुसैन। अरे जब नाना नाना इमामुल अंबिया है तो नवासा भी तो सैयद शुहदा होगा। अल्लाह अल्लाह, सैयद शुहदा होगा। अब हुसैन पाक है, सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू है। फातिमा कह रही है बेटे हुसैन मैंने तुझे दूध पिलाया है तो इसलिए नहीं पिलाया है, अरे मेरा दूध जरूर चौलानी पैदा करेगा। बेटे मेरे नाना का मेरे बाबा का सर झुकना नहीं चाहिए। दुनिया ये कहेगी फातिमा का सपूत फेल हो गया, फातिमा का सपूत हार गया। अरे 3 दिन बर्दाश्त करना। हुसैन बोले 3 दिन क्या है माँ, ओ अम्मी जान, अगर नाना कह देते 3 साल का वायदा कर लेते तो तेरा बेटा 3 साल तक पानी को हाथ नहीं लगाता, 3 साल तक पानी नहीं पीता। ये 3 दिन क्या है? अल्लाह अल्लाह कह रही है बेटे मेरा सर झुकने ना दे, वरना दुनिया ये कहेगी फातिमा का बेटा फेल हो गया। मेरे हुसैन ने आंसू पोंछ दिए। कहा मां मुझ पे भरोसा करो, मेरे सब्र के लिए दुआ करो। अब अली पढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं बेटे हुसैन अरे
یہ تیرا باپ علی ہے. جب تیرے نانا میدان میں آتے, اگر ایک طرف کفار ہوتے تو علی ذوالفقار لے کے اکیلا میدان میں آ جاتا تھا, اعلان کر دیا کرتا تھا کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے جو ہاتھ لگا دے. کہاں بیٹے, ارے تیری رگوں میں علی کا دودھ ہے, علی کا سر نیچے نہیں جھکا ہے آج تک. بیٹے حسین تیرے اوپر بہت بڑا امتحان ہے, تیرے کاندھوں پہ امتحان ہے, تو اپنے نانا کا سر جھکنے مت دینا. حسین بولے ابا جان پریشان مت ہو, ذرا حسین کا ٹائم آنے دو. ارے لوگوں یہ تو حسین کربلا میں جو گئے تھے لڑائی لڑنے نہیں گئے تھے, کربلا میں جو گئے تھے اپنے بچوں کی پیاس بجھانے نہیں گئے تھے, کربلا میں جو گئے تھے اپنے بچوں کو بچانے نہیں گئے تھے, کربلا میں جو گئے تھے دولت شہرت کے لیے نہیں گئے تھے. ارے خدا کی قسم بچوں کو پیاسا رکھ کے اسلام کی پیاس بجھانے گئے تھے, اسلام کو زندہ کرنے گئے تھے. اور نانا نے جو وعدہ کر لیا تھا وہ وعدہ وفا کرنے گئے تھے. ان لوگوں سے کہہ دینا کہ جو کہتے ہیں حسین لڑنے گئے تھے, کہنا جاؤ ایک طرف, ارے میرے حسین کا پاور نہیں دیکھا ہے تم نے, سیدوں کا جلال نہیں دیکھا تم نے. ارے حسین تو حسین, حسین کے گھر کا ایک بچہ, حسین کا بیٹا کربلا کے میدان میں ہاتھ کھڑے کرتا, کھڑے کر کے اپنے ہاتھ اوپر کو کر کے اللہ کی بارگاہ میں زبان اٹھا دیتا. پوری دنیا کے یزیدی تلوار چلا, دنیا کے یزیدی نیزے چلاتے, لیکن حسین کا بیٹا اپنی زبان چلاتا اور کہتا مولا پوری دنیا کے یزیدیوں کو نیز تو نابود کر دے. تو میرا ایمان یہ کہتا ہے پوری دنیا کے یزیدی ایک طرف, حسین کا بیٹا ایک طرف, ایک ایڑی مار دیتا, پورے کو زمین میں دھسا کر کے رکھ. نعرہ تکبیر, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, ذکر شہید اعظم, ذکر شہید اعظم, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت سید مکرمان صاحب قبلہ سرزمین فریدہ پور بریلی شریف. نعرہ تکبیر. اب پتا چلا حسین پاک کربلا شریف کیوں گئے. وہ کہتے ہیں کہ حسین اپنے بچوں کو پانی نہیں پلا پائے. ارے پانی کی کیا حیثیت ہے, حسین کے گھر کا ایک بچہ اگر ایڑی مار دیتا نا تو ہزاروں نہر فرات کربلا سے ابل جاتی. یہ پاور, اور کتنے ہی پہرا لگا لیتے. حضرت سکینہ اگر پیالہ دکھا دیتی تو کوئی مائی کا لال اس پانی کو روک نہیں پاتا. اور یہ جواب حسین کے بیٹے 14ویں 13ویں پیڑھی میں غریب نواز نے دے دیا. جب ان پہ پانی بند ہوا, یہ تو سب کو معلوم ہے, تو انہوں نے بلایا بیٹے خواجہ قطب الدین بختیار کا کہ ادھر آؤ, پیالہ لے جاؤ, جہاں تک جا سکتے ہو چلے جاؤ, جہاں روک دیے جاؤ کہہ دینا غریب نواز خواجہ پیانے بلایا. سبحان اللہ. پورا واقعہ سنانا نہیں, صرف ایک بات بتانا. بولو خود نہیں گئے, غلام کو بھیجا. پاور تو دیکھو, جو 13-14 پیڑھی کے بعد حسین کا بیٹا جب پانی بلا سکتا ہے تو کیا حسین کی سگی بیٹی یہ بیٹا نہیں بلا سکتا تھا؟ بولو بلا سکتا تھا. اب سنو, یاد رکھنا, غریب نواز میں کہاں جاؤ کہہ دو خواجہ پیانے بلایا تو پورا پانی انا ساگر کا بولو آ گیا نہیں آ گیا تھا, آ گیا تھا. تو یہ ان لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ حسین کے بچے پیاسے تڑپتے رہے لیکن پانی کی بوند نہیں ملی. ارے یہ غلط ہے, پیاسا نہیں تڑپا, نہر فرات تڑپتی رہی. اس کی قسمت میں حسین کے بچوں کے لب نہیں تھے, حسین کے لب نہیں تھے, اس لیے نانا نے بہت پہلے وعدہ کر لیا تھا بیٹا کربلا میں بچوں کو پانی نہیں پلانا, میرے اسلام کو پانی پلا دینا, بچوں کو مت بچانا, اسلام کو بچا لینا. وہ حسین نے اپنے نانا کا وعدہ وفا. بے شک, واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک.
نواز رسول حضرت سید فاطمہ کے پھول علامہ مقیم الرحمان صاحب آل رسول نعرے تکبیر. اب بولو پتا چلا حسین پاک کیوں گئے تھے کربلا؟ پتا چل گیا اسلام کو بچانے میں آگے بڑھتے. لوگ کہتے ہیں میرے بھائی آج ہم حسینی ہیں. بولو ہے کہ نہیں؟ مگر ایمانداری سے سینے پہ ہاتھ رکھے آج کے بعد تم جا کر کے اپنے شیشے میں ایک مرتبہ اپنا چہرہ دیکھ لے، صرف ایک مرتبہ. پھر مجھے بتا دینا، تم اپنے آپ کو خود بتا دینا کہ تمہارا چہرہ کسی حسینی سے مل رہا. اتنا بتا دینا بس کہ ہمارا چہرہ کسی حسینی سے مل رہا. ہماری داڑھی اب بھی مڑتی چلی جائے. بولو کسی کا چہرہ داڑھی مڈا رہا، مونچھے مڈا رہا، حسین پاک سے مل رہا. میرے بھائی ہم پکے سچے حسینی اس وقت ہوں گے جب ہمارے کھانے کی ادا بولے گی حسین حسین، ہمارے پینے کی ادا بولے گی حسین حسین، ہمارے چلنے کی ادا بولے گی حسین حسین، ہماری ہر ہر دھڑکن بولے گی حسین حسین. تب فرشتے کہیں گے مولا مولا اگر اس پہ عذاب آنے والا ہوگا، اس بستی پہ عذاب آنے والا ہوگا. فرشتے جب آئیں گے تو اللہ کہے گا کہ نہیں فرشتوں، تمہیں پتہ نہیں ہے اس بستی میں ایک غلام حسین رہتا ہے، چلتا ہے تو اس کے چلنے کی ادا حسین حسین بولتی ہے، جب کھاتا ہے تو اس کے کھانے کی ادا حسین حسین بولتی ہے، جب پیتا ہے تو اس کے پینے کی ادا حسین حسین بولتی ہے. مجھ سے ایک وعدہ کر لو اور پھر میں تمہیں آگے بڑھاؤں. بولو حسین کا دامن کیا چھوڑو گے؟ تم دامن چھوڑو گے؟ سب مجھ سے وعدہ کرو پکا سچے ہاتھوں سے دامن پکڑو. ہاتھ اٹھاؤ، بولو حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. نہیں چھوڑو گے نا. دیکھو تمہیں خدا کا واسطہ، رسول کا واسطہ. کمیٹی والے یہاں پہ ہیں؟ ذرا کمیٹی والے ہاتھ اٹھائیو. کتنے دیتے؟ 2 3 4 5 6 اور کہاں سو رہے ہیں کیا گھروں میں؟ اتنے ہی ہیں. چلو اگر ایک آدھ کم ہوں گے تو آ جائیں 6. اب سنو، حسین کا دامن نہیں چھوڑو گے نا. اگر جان دینی پڑے تو، لیکن حسین کا دامن. تم ایک بات بتاؤ، مسلمان جو ہوتا ہے وہ وعدہ پکا کرتا ہے، کرتا نہیں کرتا؟ بولو تم مجھ سے وعدہ کر رہے ہو؟ وعدہ کر رہے ہو؟ بولو یہ حسینی کمیٹی ہے نا، مجھ سے وعدہ کر رہے ہو؟ بولو حسین کا دامن. کسی اور سے وعدہ نہیں کر رہا ہو، آل رسول سے وعدہ کر رہا ہو. بولو تمہارا وعدہ پکا ہے سچا؟ پہلے کمیٹی والے ہاتھ اٹھاؤ. بولو حسین پاک کا دامن نہیں چھوڑو گے نا. بولو حسین پاک کا دامن. ایک بات بتاؤ، تم یہ سوچ رہے ہو حسین پاک 61 ہجری میں شہید ہوئے. کب ہوئے؟ 61. ابھی 1439 ہجری چل رہی. کتنی ہے؟ 61 کو 1439 میں سے مائنس کریے، نکالیے. 1378 78 یا 77 غالباً 78. 1378 سال حسین پاک کو شہید ہوئے ہو گئے. تم نے کسی نے حسین پاک کو دیکھا؟ بولو ان کے کپڑوں کو دیکھا، ان کے دامن کو دیکھا؟ جب نہیں دیکھا تو تم نے پکڑا کیا؟ خالی مولی ہمارا یہ دعویٰ جھوٹا رہتا کہ حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. حسین کا دامن، حسین کا دامن کہاں ہے؟ بولو سب نے یہی وعدہ کیا کہ حسین کا دامن کہاں ہے؟ کوئی پوچھ لے تو کیا کرو گے؟ کہاں ہے دامن؟ میں بتاؤں، بتا دوں میں. دامن کا مطلب یہ نہیں ہے، کہیں سوچ رہے ہو. دامن کا مطلب یہ نہیں. اگر یہ ہوتا تو کوئی مولوی پکڑ لیتا. میں بھی منطق پڑھاتا ہوں، تمہیں 2 منٹ میں سمجھاؤں. کبھی ظرف بول کر کے مظروف مراد لیا جاتا ہے. یہ راستہ کہاں جا رہا؟ بولو کہاں کو جا رہا؟ جلدی بولو. روڈ پہ کو جا رہا. کتنے دن ہو گئے چلتے ہوئے؟ بولو بولو. بہت دن ہو گئے لیکن ابھی تک گیا نہیں. سمجھے؟ شرح تہذیب ملا حسن سلم العلوم سب پڑھی. اب سنو، یہ راستہ گیا نہیں. ندی چل رہی ہے، رکی پڑی ہے. ندی نہیں چل رہی، کچھ اور چل رہا ہے.
کالا بچہ اس کا کالا، عورت کہہ رہی ہے پیار کر رہی ہے کہ ناک کا ڈورا یہاں تک لٹکا پڑا، اور کہہ رہی واہ میرے چاند، لو یہ کلوا بھی چاند ہو گیا، وہ اوپر یہ نیچے۔ کسی نے کہا واہ میرے شیر، شیر کی دم ہوتی ہے اس کے کان۔ یہی مطلب سمجھانا میرا سنو، ارے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حسین کا دامن یہ حسین کے دامن نہیں چھوڑیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے۔ دامن کا مطلب ہے طریقہ۔ اب اگر میں بولوں کہ حسین کا دامن، تو مطلب یہ حسین کا طریقہ، اور خدا کی قسم جو نبی کا طریقہ وہ حسین کا طریقہ تھا۔ اس لیے حسین چلتے تھے تو ان کے چلنے کی ادا بولتی تھی نبی نبی، ان کے کھانے کی ادا بولتی تھی نبی نبی، ان کے پینے کی ادا بولتی تھی نبی نبی، ان کا سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا ہر دھڑکن بولتی تھی بولو نبی نبی۔ تو تم نے وعدہ کیا ہے حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور دامن جو ہے وہ حسین کا طریقہ ہے۔ بولو کیا ہے؟ حسین کا طریقہ۔ کوئی مائیکل آل یہ نہیں بتا سکتا، کوئی مفتی یہ نہیں بول سکتا، کسی کی کتاب یہ نہیں بول سکتی کہ میرے حسین نے کبھی داڑھی منڈائی ہے۔ حسین نے زندگی میں کبھی داڑھی نہیں منڈائی، تو حسین کا طریقہ ہوا داڑھی۔ یہی بات ہے بے شک۔ تو جو طریقہ وہ دامن۔ اور تم نے مجھ سے وعدہ کیا کہ حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اب کمیٹی والوں ہاتھ اٹھاؤ کہ آج کے بعد دیکھوں کس کس کی داڑھی نہیں مڑے گی، تاکہ یہ حسینی کمیٹی باقاعدہ حسینی بنے۔ ماشاء اللہ الحمد۔ ارے شرما کیوں نہ اٹھاؤ، کیا نا اٹھاؤ جلدی اٹھاؤ، شرما مت۔ ہاں یہ ریحان ہے ماشاء اللہ۔ آج سے کمیٹی جب حسینی کمیٹی ہے تو نام رکھنے سے کیا فائدہ؟ ارے چہرہ بھی حسینی بناؤ، عمل بھی حسینی بناؤ، کردار بھی حسینی ہو، کریکٹر بھی حسینی ہو، پکے سچے غلام حسین ہو۔ تو میں ہاتھ اٹھتے ہوئے نہیں دیکھ رہا ہوں، پہلے کمیٹی والے کا ہاتھ دکھاؤں۔ کمیٹی والوں آج کے بعد تمہاری داڑھی تو نہیں مڑے گی؟ ایک ہی تھوڑی ہے کمیٹی میں۔ ادھر کس کا ہاتھ اٹھا تھا؟ وہ کمیٹی میں تھے اس وقت۔ ادھر کون تھے کمیٹی میں؟ ارے چھپے ہوئے بیٹھے ہو، تم سوچ رہے ہو ہم بچ جائیں، بیٹا نہیں بچو گے۔ تم سوچ رہے ہو یار سید صاحب کو تو بڑا غلط بلایا۔ میں تمہاری تعریف کر کے نہیں بلکہ تمہاری تقدیر بنا کے جا رہا ہوں۔ چہروں میں دیکھو گے، اس شیشوں میں دیکھو گے، پتا چلے گا کہ کسی حسینی کا چہرہ۔ آج کے بعد تمہاری داڑھی تو نہیں مڑے گی؟ بولو انشاءاللہ نہیں مڑے گی۔ دو ہو گئے، تیسرے کون تھے؟ تمہاری تو ہے، تین ہو گئے، چوتھے ان کی بھی ہے، یہ پانچویں ان کی بھی نہیں مڑے گی۔ یا اللہ ابھی چھلوا کے آؤ گے؟ چلو بہرحال میں مذاق نہیں بنا رہا ہوں، مذاق نہیں، کم سے کم ہاتھ اٹھ گیا۔ اب تک جو اگر جس نے کیا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرے گا۔ آج کے بعد داڑھی تو نہیں مڑے گی؟ بولو انشاءاللہ داڑھی نہیں مڑے گی۔ اور کوئی تو نہیں رہا؟ ارے پہلے گھر سے تبلیغ کرنی چاہیے، اب یہ کمیٹی والوں سے تبلیغ ہوگی تب بات آگے چلے گی۔ انشاءاللہ داڑھی نہیں مڑے گی۔ تو اب میں یہ بتا رہا تھا حسین پاک کربلا کے میدان میں کیوں گئے؟ میرے بھائی یہ اسلام تمہیں پتہ نہیں ہے کیسے ہم تک پہنچا ہے۔ میں نے ایک شک بتا دی کہ نانا کا وعدہ وفا کرنے گئے، لیکن دوسری بات سنو، حسین پاک کربلا کیوں گئے؟ ارے حسین پاک کربلا اس لیے گئے کہ وہی اسلام کا پودا، ارے وہ اسلام کا شجر، وہ اسلام کا درخت جو میرے نبی نے مکے کی زمین پر لگایا تھا، میرے نبی اس اسلام کے پودے کو سینچتے رہے، 63 سالہ زندگی اس اسلام کے پودے پر لگا دی تاکہ میرا ہر امتی قیامت تک آنے والا مسلمان اس اسلام کے پودے کے نیچے پھلتا پھولتا رہے۔ اللہ اللہ، میرے نبی 60 سالہ زندگی گزارنے کے بعد ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، لیکن یہ اسلام کا پودا رہ جاتا ہے۔ اب اس اسلام کے پودے کی ذمہ داری سیدنا ابو بکر صدیق پر آ جاتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اس کی سینچتے رہتے ہیں، اس کی دیکھ ریکھ کرتے رہتے ہیں، اس کو سنبھالتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ظاہری دنیا سے
تشریف لے جاتے ہیں. اب اس اسلام کے پودے کی ذمہ داری حضرت عمر پر آ جاتی ہے. وہ بھی اس اسلام کو سیچتے رہتے ہیں, وہ بھی ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. اب عثمان غنی پر ذمہ داری آ جاتی ہے, وہ بھی ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. اب اس اسلام کے پودے کی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ جاتی ہے. ارے وہ بھی اسلام کو سیچتے رہے. اگر کوئی ظالم نکل کے آتا ہے تو علی ذوالفقار لے کے میدان میں آ جاتے ہیں. کوئی اسلام کو گرانے کی کوشش کرتا ہے, علی اسے میدان میں پچھاڑ دیا کرتے ہیں, اسے کاٹ کر رکھ دیا جاتا ہے. لیکن علی بھی ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. اب اس اسلام کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے حضرت امام حسن کی ذمہ داری آ جاتی ہے, وہ بھی ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. اب ان کے بعد حضرت امیر معاویہ کی ذمہ داری آ جاتی ہے, وہ بھی ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. اب یہ زمانہ آ جاتا ہے کہ اسلام لڑکھڑانے لگتا ہے, وہ دور آ جاتا ہے کہ اسلام اب پاؤں پر پڑانے لگتا ہے, آخری سانسیں لینے لگتا ہے. ارے اسلام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہی ایک ظالم اٹھتا ہے جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے, جس کو یزید کہا جاتا ہے. یہ اس کا دور آ جاتا ہے. ارے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے, لیکن ایک طرف شراب کا پیالہ ہے, دوسری طرف ناجائز عورتوں اس کے دوسرے ہاتھ میں ہے. ایک طرف شراب کا, ایک طرف قرآن پاک ہے, دوسری طرف شراب کا پیالہ ہے. ارے سگی بہن سے نکاح اس نے جائز کر دیا تھا, شریعت میں طبیعت کو ملا رہا تھا. یہاں تک کہ عالم اتنا بگڑ چکا ہے میرے بھائی, ماحول اتنا بگڑ چکا ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے ایک یزیدی کو دیکھو, اس نے 7 عورتوں کو اپنے روپیوں کی بنا پر خرید لیا, ایک رات کے لیے خرید لیا. ایک بڑی بیٹھک میں 7 عورتوں کو اس نے جمع کر لیا. ان کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں, تو شراب کے مٹکے رکھ لیے جاتے ہیں. شراب پلا کر کے اس کے ساتھ عیاشی کر رہا ہے, 7 عورتوں کے ساتھ ناچ رہا ہے, ڈھول بج رہا ہے, اللہ اللہ پوری رات گزار رہا ہے. وہ ننگے جسم پر شراب ڈال رہی ہے اور رقص کر رہی ہے. یہ جو تھا یزید نبی کا کلمہ پڑھنے والا, ارے اپنی زبان سے اور منہ سے شراب چاٹ رہا ہے, عیاشی کر رہا ہے, لیکن اس کے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے. ایک شرابی عورت آتی ہے, وہ آگے بڑھتی ہے, اس کی طرف توجہ کم ہے, لیکن یہ شراب کے مٹکے کے قریب جاتی ہے, شراب کے مٹکے سے پیالہ لیتی ہے, اور لینے کے بعد اپنے اوپر لوٹتی ہے, اور ناچتی ہوئی اس کی گود میں جا کر کے گر جاتی ہے. بہت گندا ناچ ناچا جا رہا ہے. ارے یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, اسلام کو داغ کر رہے ہیں, قرآن ان کے گھر میں ہے, اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, قرآن کو بدنام کر رہے ہیں. ایسا عالم ہے. لیکن اب ایک عورت اٹھتی ہے جو بالکل برہنہ ننگی ہے, اللہ اللہ, اس کے جسم پر شراب لگی ہوئی ہے, اس کے ہاتھوں سے شراب کے قطرے ٹپک رہے ہیں, اس کے ناخون سے شراب گر رہی ہے. یہ ظالمہ اٹھتی ہے, ارے شرابی ہاتھوں سے, شرابی قدموں سے آگے بڑھتی ہے. اس شراب کے مٹکے کے پاس نہیں جاتی ہے, بلکہ اس یزیدی کے گھر میں چلی جاتی ہے. ارے اس کی ذرا, اس کے یہ دل کا سخت پن تو ذرا دیکھو میرے بھائی. ارے وہ زمانہ آ گیا, وہ قرآن, وہ اسلام جس کی حفاظت میرے نبی کر رہے تھے, فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی کر رہے تھے. ارے نبی کے دانت شہید ہوئے اس اسلام کی خاطر, نبی نے پیٹ سے پتھر باندھے اسی کی خاطر, ارے بھوکے رہ کر کے عبادت کی ہے اسی کی خاطر. لیکن وہ شرابی عورت جس کے ہاتھوں سے شراب گر رہی تھی, آگے بڑھتی ہے, آگے بڑھتی ہے, قرآن پاک پر ہاتھ لگا دیتی ہے, شرابی ہاتھوں سے قرآن پاک کو اٹھاتی ہے, اور اٹھانے کے بعد قرآن پاک جسم پہ لگاتی ہے, شرابی جسم پہ لگا کر کے لانے کے بعد شراب کے مٹکے کو قرآن سے ڈھک دیا جاتا ہے. ارے زمین کانپ جاتی ہے, آسمان لرز جاتا ہے. میرے نانا قبر کے اندر بے قرار ہے, آواز آ جاتی ہے, بیٹے حسین, اب امتحان کا وقت آ جاتا ہے بیٹے حسین. ارے نانا پہنچ جاتے ہیں, نانا کے روزے پہ حسین پہنچ جاتے ہیں, رو رو کر کے کہتے ہیں, نانا میرے بچوں کے پاؤں کے نیچے
نیچے نورانی فرشتے پر بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آج قرآن کی توہین ہو رہی ہے۔ اے نانا ابھی آپ کا حسین زندہ ہے، مانا میرے باپ حیات نہیں ہے، میرے صدیق اکبر ظاہری دنیا میں نہیں ہے، فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی نہیں ہے، لیکن نانا ابھی آپ کا بیٹا حسین زندہ ہے، اسی قرآن کی توہین ہونے نہیں دے گا۔ ارے اسی لیے جب حسین نے دیکھا تو اپنے بچوں سے کہا چلو اب اسلام کی عزت کو بچانا ہے، چلو اب اسلام کو بچانا ہے، چلو۔ حسین کربلا کے میدان میں پہنچے تو بچوں کو بچانے نہیں بلکہ بچوں کو کٹانے گئے تھے، اسلام کو بچانے گئے تھے۔ کربلا میں جو گئے تھے نانا کا وعدہ وفا کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، ذکر شہیدان کربلا شریف، ذکر شہید اعظم، ذکر شہید اعظم، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم فرید سرزمین فریدہ پور بریلی شریف سید مقر رحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ میرے بھائی ایسے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ ارے ذرا دیکھو، آج اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں اگر ایک لاش پڑی اس کے گھر کا کھانا ختم ہو جاتا، لیکن آج یہ حسینی ہے، یہ نوجوان ہے، جیسے ہی محرم کا چاند دکھتا ہے ان کے ہاتھوں میں ڈھول کا ڈنکا آ جاتا ہے، ان کے ہاتھوں میں ڈھول اور ڈھول کا ڈنکا ہوا کرتا ہے، یہ بجاتے ہیں حسین کی محبت میں بچا۔ میرے بھائی تمہیں خدا کا واسطہ، یہ محبت نہیں ہے، یہ عداوت ہے، تمہیں رسول کا واسطہ مجھے ذرا بتاؤ، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے حسین کی آج برسی کا موقع ہے کہ نہیں ہے؟ تقریباً 1378ویں برسی ہے۔ ارے ہماری ماں کا انتقال ہوتا ہے، ہمارے باپ کا انتقال، ہمارے گھر میں کسی کا انتقال، بتاؤ کہ تم تیجے میں ڈھول بجاتے ہو؟ بتاؤ 10ویں میں ڈھول بجاتے ہو؟ 40ویں میں ڈھول بجاتے ہو؟ ماں باپ کی برسی میں ڈھول بجاتے ہو؟ اگر ثواب ہے تو کیوں نہیں بجاتے ہو؟ ارے ڈھول بجاؤ، اگر ثواب ہے تو کرو۔ میرے بھائی تم نہیں بجا سکتے، اس لیے اگر کسی بیٹے نے بجا دیا تو پورا گاؤں کہے گا یہ بیٹا لائق نہیں ہے، نالائق ہے۔ ارے کتنا بڑا نالائق ہے جو اپنے باپ کی برسی پہ ڈھول بجا رہا ہے، اپنی ماں کی برسی پہ ڈھول بجا رہا ہے۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ پورا گاؤں کہے گا، محلے والے کہیں گے اس کو بستی سے نکال دو، یہ لائق نہیں ہے، یہ نالائق ہے جو اپنے باپ کی برسی پہ ڈھول بجا رہا ہے۔ ارے مجھے بتاؤ، ذرا سوچو، ٹھنڈے دماغ سے سوچو نوجوانوں، آج کے بعد تمہارے پاس ڈھول نہیں آنا چاہیے، ڈنکا نہیں آنا چاہیے، اگر ہو تو قرآن خوانی گھروں میں کراؤ، پروگرام کراؤ، ذکر حسین کراؤ، بریانی پکاؤ، کھچڑا پکاؤ، روزے رکھو، غریبوں کی مدد کرو، سبیل لٹاؤ، شربت اور چائے جتنا ہو سکے غریبوں میں کھانا تقسیم کرو، مدد کرو، حسین کے نام پہ لٹاؤ، ذکر و اذکار کرو، قرآن کی تلاوت کرو، تب تم پکے سچے حسینی مانے جاؤ گے۔ حسین کی ماں بھی راضی ہوں گی، حسین کے باپ بھی راضی ہوں گے، حسین کے نانا بھی راضی ہوں گے، پورا خاندان راضی ہوگا، اہل بیت راضی ہوں گے۔ اب بولو، اگر کسی کی ماں کی برسی ہو، کوئی دوسرا ڈھول لے کے چلا جائے، کیا اس کی ماں راضی ہوگی؟ اس کا باپ راضی ہوگا؟ اس کے گھر والے راضی ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے۔ سنو فریدہ پور کے لوگوں، اگر تم نے حسین کی شہادت کے موقع پر اگر ڈھول بجایا تو کبھی بھی حسین کی ماں راضی نہیں ہوں گی، حسین کے باپ راضی نہیں ہوں گے، حسین کے نانا راضی نہیں ہوں گے۔ اور سنو، جس سے حسین کے نانا راضی نہیں ہے اس سے خدا راضی نہیں ہے، جس سے نبی ناراض اس سے خدا ناراض، جس سے یہ دونوں ناراض اس کی نمازیں بیکار، اس کے روزے بیکار، اس کی زکات بیکار، اس کا حج بیکار۔ ارے میں تو یہ کہتا ہوں کتنی نمازیں پڑھے، سجدے کرتے کرتے مر جائے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے چومتے چومتے مر جائے، اگر نبی ناراض خدا ناراض تو سب کچھ بیکار ہے۔
اس کی دنیا بھی بیکار اور اس کی آخرت بھی بیکار۔ اگر تمہیں حسین کو راضی کرنا ہے تو اپنے گھروں میں تلاوتیں کراؤ، حسین کے نانا کو راضی کرنا ہے تو لنگر چلاؤ، ذکر حسین کرو شریعت کے مطابق سارے کام۔ بے شک، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ ایسے اسلام ہم کو پوچھے، لیکن ذرا دیکھو یہی حسین پاک اب کربلا شریف پہنچتے سارے شہداء جتنوں کو شہید ہونا تھا ہوگا۔ اب حسین پاک اپنے بیٹے امام زین العابدین کے پاس جانے کے بعد کہا بیٹے بخار تھا انہیں، طبیعت ناساز تھی، کہا بیٹے نہیں تم سے میری نسل چلے گی، حسینی سیدوں کی نسل چلے گی۔ اپنی بیویوں سے کہا اگر تم جانا چاہتی ہو جا سکتی ہو، انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا نہیں حسین، جس وقت کہا جائے گا فرشتوں سے اپنی نظریں نیچی کر لو، فاطمہ کی سواری آ رہی ہے، فاطمہ آ رہی ہے تو وہاں پر ان کی بہویں بیٹیاں بھی تو ہوں گی، ہمیں اپنی ذات پہ فخر ہوگا کہ ہم شہید اعظم کی بیوی ہیں، ہم جو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے فاطمہ ان کی بہو ہے۔ اللہ اللہ حسین ہم نہیں جا سکتے۔ اب حسین پاک ہے، ادھر ان کی بہن کھڑی ہے حضرت زینب، ادھر حسین پاک کھڑے ہیں، لیکن آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ حسین پاک اپنی بہن کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، بہن اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اب بھائی بہن دونوں گلے ملتے ہیں، حضرت زینب نے بھائی کے بالوں کو چوما، حضرت زینب نے گلے کو چوما، اور بھائی نے حضرت امام حسین کی کلائیوں، بھائی حسین نے حضرت زینب کی کلائیوں کو چوما۔ حضرت امام حسین کہنے لگے اے بہن یہ بتا تو میری پیشانی چوما کرتی تھی، آج تو نے میرے بالوں کو کیوں چوما ہے، آج تو نے میری گردن کو کیوں چوما ہے؟ تو حضرت زینب کہہ رہی ہے بھائی مت پوچھو، ارے بھائی جس وقت ایک دن آپ سو رہے تھے میری ماں فاطمہ آپ کے بال کاٹ رہی تھی، امی جان آپ کے بال کاٹ رہی تھی، بال کاٹتے کاٹتے اتنا رونے لگی، اتنا رونے لگی کہ آنکھوں سے آنسو اور بے قرار ہو جاتی ہے۔ میں دوڑ کے آ گئی، امی جان کہیں تکلیف ہے کیا، پیٹ میں درد ہے کیا، بات ہے امی جان؟ کہا بیٹی کوئی بات نہیں ہے، مجھے کربلا یاد آ گئی ہے، آج میں اپنے بیٹے کے بال کاٹ رہی ہوں، کربلا کے میدان میں یہی بال ریت میں سن جائیں گے۔ اے بیٹی زینب سنو سنو، اس وقت میں نہیں ہوں گی لیکن تو ہوگی، اے بیٹی تو میرے بیٹے کو دولہا بنا دینا، میرے بیٹے کے بال کاٹ دینا۔ کہا امی جان ٹھیک ہے۔ کہا بھائی مجھے وہی ماں کا فرمان یاد آ گیا، اب تم جا رہے ہو تمہیں کون حسین کہے گا؟ ارے حسین جا رہا ہے، اب ہمیں قافلے، ہمارے قافلے کی کون ذمہ داری سنبھالے گا؟ بھائی عباس کے بازو بھی کٹ گئے ہیں، اولو محمد علی اکبر علی اصغر بھی شہید ہو چکے ہیں، سارے لوگ شہید ہو گئے، امام زین العابدین بچے ہیں، ان کی طبیعت ناساز ہے۔ کہا بھائی اب کون ہماری حفاظت کرے گا؟ بھائی نے کہا بہن سن، فاطمہ کے گھر میں ایک حسین نہیں دو حسین ہیں، ارے ایک حسین وہ ہے جو اسلام کی حفاظت کرنے کربلا جا رہا ہے، اور ایک حسین وہ ہے جو خیمے میں رہ کر کے میرے قافلے کی حفاظت کرے گا، جس کا نام زینب ہے۔ اے بہن آج کے بعد تجھے حسین بننا ہے، تیرا کردار سے لگے حسین ہے، اے بہن آج کے بعد تجھے حسین کا کردار ادا کرنا ہے۔ اللہ اللہ، دونوں بھائی بہن ہیں، حسین پاک کے سر پر، حسین پاک کے سر پر نانا کا امامہ شریف سجا دیا جاتا ہے، حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کی زرہ پہنا دی جاتی ہے، ہاتھ میں ذوالفقار دے دی جاتی ہے، دوسرے ہاتھ میں جعفر طیار کا نیزہ دے دیا جاتا ہے، اور گھوڑے پہ سوار کر دیا جاتا ہے۔ جاؤ جاؤ چلے جاؤ، او بھائی جاؤ، مجھے شہادت کیونکہ تم سن چکے ہو، لیکن مجھے آگے بتانا کیا ہونا ہے۔ حسین پاک کربلا جا کر کے شہید ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حسین پاک جب شہید ہو گئے تو ان ظالموں نے کیا کیا تمہیں معلوم ہے؟ ارے سنو، ان ظالموں نے حسین کے گھر میں، حسین کے خیموں میں لوٹ مار شروع کر دی ہے، کسی سید زادی کے ہاتھ آگے کو باندھے، کسی کے پیچھے کو باندھ لیے، ارے وہ جن کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن آج ان ظالموں نے ان کے ہاتھ باندھ لیے۔ اللہ اللہ، حضرت سکینہ وہ
सोने की बाली पहने हुई थी। जैसे ही पहने हुई थी एक यजीदी जब पीछे भागा, अरे छोटी सी बच्ची है सुकैना आगे बढ़ जाती है, इसने किसी तरह पकड़ लिया और पकड़ने के बाद हुसैन की सगी बेटी सकीना के कान से बाली खींचना चाहता था। जैसे ही बाली पे हाथ लगाया, हजरत सकीना ने मुंह थोड़ा बचा लिया। जैसे ही बचाया तो इस जालिम ने इतनी जोर से थप्पड़ मारा, इतनी जोर से हुसैन की बेटी के थप्पड़ मारा, अरे सगी बेटी के थप्पड़ मारा कि उंगलियां छप जाती है। फौरन एक फरिश्ता आता है, कहता है मौला तू मुझे इजाजत दे दे, इस यजीदी के एक थप्पड़ मैं लगा दूं, अरे इसकी चटनी बना के रख दूंगा, इसे जमीन में धसा दूंगा। कहा नहीं, अरे इतना पावर तो मैंने भी हुसैन के बच्चों में दिया है, इतना पावर दिया है, ये थप्पड़ नहीं मारे, ये खाली जबान से मुझसे कह दे मौला इसे जमीन में धसा दे तो मैं इसकी हड्डियों का चूरा चूरा कर दूंगा, लेकिन मैं देखता ये हूं। ओ फरिश्तों तुम भी देखो मेरा महबूब कितना बड़ा साबिर है और मेरे महबूब के घराने वाले कितने बड़े साबिर है। थप्पड़ लगा लेकिन सकीना सब्र कर रही है। अल्लाह अल्लाह, उस जालिम ने पकड़ के जबरदस्ती जब वो बाली खींची है तो कान चिर जाता है। जैसे ही कान चिरता है अरे खून निकलने लगता है। फातिमा की आवाज थोड़ी सी तेज हो, फातिमा की बेटी की आवाज, पोती की आवाज थोड़ी सी तेज हो जाती है। हजरत ज़ैनब दौड़ पड़ी, सीने से लगाया, कहा बेटी इन्नल्लाह मा साबिरीन। बेटी हुसैन तो इस्लाम को जिंदा कर गए लेकिन अब उनके घर वालों का इम्तिहान बाकी है। अल्लाह अल्लाह, अरे हुसैन के ये बच्चे हैं, किसी के हाथ आगे बांधे किसी के पीछे बांधे और बांधने के साथ लेकर के चल देते हैं हुसैन के सरे पाक के नेज़े को कुदाते कुदाते ख्वाली ढोल के साथ, और ये कूदते हुए चलते चले जा रहे। लेकिन हुसैनियों के आंखों में आंसू थे। अरे 10 मुहर्रम हो जाती है, हुसैन पाक की नमाज जनाजा इन लोगों ने नहीं पढ़ी है। 10 मुहर्रम हो गई, हुसैन पाक की नमाज जनाजा नहीं होती है। अरे इन जालिम यजीदियों ने अपने मुर्दों को उठा उठा करके गड्ढे में डाल के नमाज पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन हुसैन बगैर गोरो कफन के लेटे पड़े हैं। सरे पाक इनका ले गए, और मोहम्मद वहीं पे लेटे हैं, अली असगर भी वहीं लेटे हैं। इन जालिमों के दिल में रहम नहीं आया कि ये हुसैन पाक की नमाज जनाजा पढ़ लेते, लेकिन इन्होंने हुसैन पाक की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। 10 मुहर्रम को हुसैन की नमाज जनाजा नहीं हुई। अरे 11 मुहर्रम को हुसैन पाक की नमाज जनाजा होती है। बताऊं कैसे होती है कि जब इन लोगों ने करबला खाली कर दी, अरे करबला की बराबर में एक बस्ती रहती थी जिस बस्ती का नाम मकाम गादरिया है। वहां के रहने वाले लोग वो कबीले बनी असद के लोग थे, वो दौड़ के आते हैं, हुसैन के कदमों को चूमते हैं, अली असगर के कदमों को चूमते हैं, हजरत अब्बास के बाजुओं को चूमते हैं, और चूमने के बाद एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं। वो लोग नमाज जनाजा 11 मुहर्रम को पढ़ते हैं। हुसैन का जिस्म शरीफ जो है यहाँ से नीचे को जिस्म पाक बगैर कफन के, जिन कपड़ों में हुसैन शहीद हुए थे उन्हीं कपड़ों में हुसैन को करबला शरीफ में दफन कर दिया जाता है। अब मेरा सवाल उठता है कि ऐ लोगों सुनो, कोई मुझसे ये पूछ सकता है कि हुसैन की नमाज जनाजा 10 मुहर्रम को क्यों नहीं हुई? अल्लाह ने उन जालिमों के दिल में रहम क्यों नहीं डाला? अरे हुसैन तो बहुत बड़े ऊंचे मर्तबे वाले थे, अल्लाह उनके दिल में रहम डाल देता कि 10 मुहर्रम को नमाज जनाजा पढ़ लेते, लेकिन दिल में क्यों नहीं डाला? क्यों बगैर नमाज जनाजा के वहां पर रहे? तो सुनो, मुफ्तियान किराम बड़े बड़े उलमा यहाँ
یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں بتاتا ہوں مسئلہ. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک جنازہ اور ایک نمازی. ارے اگر جنازہ کسی ولی کا ہے, کسی اللہ والے جنتی کا ہے, تو جتنی نماز جنازہ پڑھنے والے ہوتے ہیں اس ولی کے صدقے میں سب جنتی ہوتے ہیں. اگر نماز جنازہ پڑھنے والوں میں اگر کوئی ولی ہوتا ہے, کوئی ولی ہوتا ہے, تو وہ ولی نماز پڑھ کے اگر دعا کر دیتا ہے تو اس جنازے کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو اللہ نے یزیدیوں کو نماز جنازہ پڑھنے سے روک دیا تھا. اے یزیدیوں سنو, تم 11 محرم کو, تم 10 محرم کو تم حسین پاک کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے, اس لیے میرا حسین صرف ولی ہی نہیں بلکہ ولیوں کا سردار ہے. میرا حسین صرف جنتی ہی نہیں بلکہ جنتیوں کا سردار ہے. میرا حسین جنتی بھی ہے, ولی بھی ہے, صحابی بھی ہے, آل رسول بھی ہے, نواز رسول بھی ہے. سنو یزیدیو, اگر تم حسین کی نماز جنازہ پڑھ لیتے تو حسین کی وجہ سے تم جنتی ہو جاتے, لیکن اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا. اے یزیدیو, تمہارے لیے جنت نہیں ہے بلکہ جہنم ہے. تم نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے, جہنم یزیدیوں کے لیے ہے اور جنت حسینیوں کے لیے. ہائے ہائے واہ واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, نعرہ غوثیت. ذکر شہید اعظم, ذکر شہید اعظم, شہدان کربلا شریف, مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم فرید, فیضان اولیاء اکرام, فیضان اولیاء اکرام, سرزمین فریدہ پور بریلی شریف, سید مکرمات صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. اچھا چلو, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ وہ یزیدی نماز جنازہ نہیں پڑھتے لیکن امام زین العابدین تو پڑھا دیتے. انہوں نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی؟ اس لیے اگر امام زین العابدین نماز جنازہ پڑھاتے تو کوئی نہ کوئی یزیدی ضرور شریک ہو جاتا, اور اللہ کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ ایک یزیدی بھی جنت میں جائے. کہا جاؤ پیارے جاؤ, ہم فرشتوں کو حسین کی زیارت کے لیے لگا دیں گے, تم جاؤ. اب سنو, تو پھر کربلا 11 محرم کو نماز جنازہ ہوئی تو حسین پاک کو کفن کیوں نہیں دیا گیا؟ ٹھیک ہے بتاؤں, حسین پاک کو کفن کیوں نہیں دیا گیا؟ ارے ان کا مرتبہ تو اتنا اونچا تھا, ایک مرتبہ رو گئے تو اللہ نے جنت سے کپڑے بھیج دیے. جنت سے کپڑے, تو پھر جنتی کفن کیوں نہیں؟ جنتی کفن اللہ دے دیتا. تو بتاؤں مسئلہ سنو, اب یہ پڑھے لکھے علماء بیٹھے اور علماء ہوتے ہی پڑھے لکھے, مطلب یہ ہے کہ یہ باعمل علماء. سمجھ میں آگے بات؟ اب سنو, حسین پاک کو کفن کیوں نہیں دیا گیا؟ اس لیے شہید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک شہید عرفی ہوتا ہے, لیکن میں تمہاری لفظ میں انہیں نہیں بتانا, آپ کو بتانا جلسہ آپ کے. ایک شہید وہ ہوتا ہے جس کو غسل دینا اور کفن دینا دونوں چاہیے, اور ایک شہید وہ ہے جس کے لیے نہ غسل ہے نہ کفن. کسی عورت کے بچہ پیدا ہو رہا ہے, پیدائش کی وجہ سے پیدائش کے موقع پر عورت کا انتقال ہو گیا, یہ عورت شہید, اس کو غسل بھی دیا جائے گا, کفن بھی دیا جائے گا. کوئی آدمی دیوار کے نیچے دب کے مر گیا, ڈوب کے مر گیا, شہید. کسی حادثے میں مر گیا, شہید, کفن بھی دیا جائے گا, غسل بھی دیا جائے گا. سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اگر جنگ کرتے کرتے اسلام کے لیے کرتے کرتے لڑتے لڑتے مر گیا تو اسے غسل بھی نہیں دیا جائے گا اور اسے کفن بھی نہیں, انہی کپڑوں میں شریعت کے اعتبار سے. اس لیے
اللہ نے جنتی کفن نہیں دیا. ارے جو آج ظالم مولوی جو یہ امام حسین پاک میں کمیاں نکال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ یزیدی جنتی ہے. حسین حکومت کے لیے گئے تھے, حسین شہرت کے لیے گئے تھے. اتنا پاکیزہ حسین, اگر حسین پاک کو کفن اللہ تعالی جنتی دے دیتا تو کوئی نہ کوئی مولوی یہ ضرور کہہ دیتا ارے وہ حسین جس کی ہر ادا بولے نبی نبی, جس کا کھانا نبی کے طریقے پر, پینا نبی کے طریقے پر, پوری زندگی شریعت کے مطابق گزری, تو پھر کفن شریعت کے خلاف کیوں دیا گیا؟ اللہ کو یہ پسند نہیں تھا. جیتے جی حسین نے اپنی ہر آن کو, ہر لمحے کو, ہر دھڑکن کو شریعت پہ لگا دیا. جیتے جی حسین نے حفاظت کی تو اللہ نے اس لیے کفن نہیں بھیجا. شریعت کے اعتبار سے اسی کفن میں دفناؤ تاکہ پتہ چلے حسین رہا تو بھی شریعت پر, شہید ہوا تو بھی شریعت پر, اور دفن ہوا تو بھی شریعت پر. آئے ہائے واہ 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 بے شک سبحان اللہ. نعرہ لگاؤ شاعر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, ذکر شہید اعظم شاعر اسلام نعیم اختر صاحب قبلہ, نعرے تکبیر. سبحان اللہ. معلوم ہے شاہکار ترنم شاعر اسلام مدح خیر الانام سمجھے نعیم اختر صاحب جو پورے ہندوستان میں چھائے ہوئے, اللہ اور برکتیں عطا فرما. سمجھے ایسا لگتا ہے جیسے کالے بادل میں چاند نکلا ہے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. ہر عالم ربانی کو مولا تعالیٰ اپنے در سے غنا نصیب فرمائے. تو معلوم ہے اب دوسرا جواب سنو. کتاب کا حوالہ ہے شرف المعبد, اس میں یہ لکھا ہے, ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں. امام حسین پاک کو کفن کیوں نہیں؟ اس لیے حسین پاک جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قسطنطنیہ کی حدیث کو جو لے کے آتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا اول و جیشن یعنی سب سے پہلا وہ دستہ جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا وہ جنتی ہے, تو اس میں یزید تھا. تو جب نبی نے فرما دیا جنتی ہے تو پھر اب یزید تو جہنمی نہیں ہو سکتا. اور یہ پتہ نہیں ہے حدیث میں اول و جیشن کا لفظ ہے, سب سے پہلے, اور یزید سے پہلے ہی 8 حملے اور ہو چکے ہیں. 8 تو اول و جیشن سے نکل گیا. بہرحال سنو, لوگ کھینچ کھانچ کر کے لاتے ہیں اس لیے کہ میرا حسین جب حشر کے میدان میں قبر سے اٹھے گا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, تاکہ حق اور باطل چھٹ کے رکھ جائے, پتہ چل جائے جتنے حسین کے کپڑوں پہ داغ ہوں گے وہ خون کے نہیں بلکہ نور کے بن جائیں گے, اور ان داغ کی وجہ سے میرے نانا کی امت کے گناہوں کو مٹا. واہ واہ بے شک سبحان اللہ. میزان ہوگا, میزان, وہ میزان ترازو جس پہ اعمال تولے جائیں گے. ایک پلے میں نانا کی امت کے گناہ ہوں گے, دوسرے پلے میں نواسے کے کپڑے وہی جس پہ خون کے قطرے لگے تھے, شہادت کے وقت لگے تھے, وہ ایک پلے میں رکھے جائیں گے. تو جب تولے جائیں گے جتنے گناہ اس پلے میں چڑھ جائیں گے سب کے سب معاف کر دیے جائیں گے. ہو سکتا کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ کپڑوں میں کتنا وزن ہوگا, زیادہ میں زیادہ 5 کلو وزن ہوگا, اس سے زیادہ 7 کلو ہوگا, اس سے زیادہ 9-10 کلو ہوگا, اور اس سے بڑھ کے تو نہیں ہو سکتا. ارے 10 کلو وزن ہوگا, 10 کلو چڑھ جائیں گے. ارے تم حسین کے خون کا وزن سننا چاہتے ہو تو اپنے دل کی کھڑکی کھول لو, میں بتاؤں. ارے کپڑوں کا وزن ناپنا چاہتے ہو تو دل کی کھڑکیاں کھول لو, میں بتانے جا رہا ہوں حسین کے خون کا وزن سنو. ارے لکھا ہے کتابوں میں حسین کی شہادت کے وقت جو خون کے قطرات گرے تھے ان سارے قطروں میں سب سے چھوٹا قطرہ اگر ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور زمین کے 7 بڑے بڑے پہاڑ, جبل ابو قبیس, جبل طور, جبل احد, بڑے بڑے 7 پہاڑ ایک پلے میں رکھ دیے جائیں, حسین کے خون کا ایک قطرہ ایک پلے میں رکھ
دیا جائے تو وہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں ایک خون کا قطرہ 7 پہاڑوں سے زیادہ وزنی نہ ہوگا. اے ہائے ہائے واہ 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 بے شک. معلوم ہے کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ بھی ان علماء کے ایک جملے نے مجھے اس طرف لایا. اب سنو، حسین پاک اللہ برکتیں فرمائے، انہیں اور خوب ترقی عطا فرمائے حسان صاحب کو. اب حسین پاک کیونکہ شاعر صاحب آ گئے، سگنل مل گیا، ٹائم ہو گیا ہے نہیں، 12:30 ہو گئے. کیا ارادہ؟ تھوڑا سا اور بولوں کیونکہ میرے بعد ہندوستان کا معروف و مشہور خطیب جس کا نام مفتی گلفام ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہیں. میرے بعد ان کا خطاب ہوگا. یہ نعیم اختر صاحب بڑی مشکل سے ان کی تاریخیں ملتی ہیں. اللہ اور برکتیں عطا فرمائے اور خوبصورتی عطا فرمائے. جتنے ان کے کپڑے خوبصورت ہیں، ظاہری خوبصورت ہے، اس سے زیادہ ان کے اندرونی خوبصورت ہے. ہاں سمجھے؟ اس سے زیادہ ان کا اندرونی، اللہ تعالی ہم سب کا اندرونی اور باغ اور زیادہ خوبصورت کر. اب سنو، میں نے بتایا تھا کہ حسین پاک کی نماز جنازہ کتنی تاریخ کو، کفن وغیرہ یہ سب جواب ملتے چلے جا رہے ہیں. بولو ملتے جا رہے ہیں نہیں؟ اب حسین پاک کے جسم پاک بس 5-10 منٹ اور سن لو، اس کے بعد ان کی نعت ہوگی، پھر ان کی تقریر ہوگی. ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر ملاقات. کیونکہ آپ جانتے ہیں محرم کے موقع میں آدمی کتنا تھکا ہوا ہوتا ہے، بہت زیادہ تھکا. لیکن کوئی بات نہیں ہے یار، نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. پہلے کہہ دیا. اور فریدہ پور کا تو میں نے نام بھی سنا تھا اور آج آپ کا کام بھی دیکھ لیا میں نے. اللہ تعالیٰ تمہارے یہاں خوب برکتیں عطا فرمائے، حسین کا صدقہ نصیب فرمائے، بچے بچے کو حسینی بنا دے. آج کے بعد کسی بھی کمیٹی والے کی داڑھی نہیں مڑے گی انشاءاللہ. پھر ان کو دیکھ کر کے آگے گفتگو پھر بعد میں ہوگی. لیکن اب سنو، اب میں بتا رہا تھا حسین پاک کے جسم پاک کو لے کر کے چلتے ہیں. اب یہ جسم پاک کو انہوں نے کربلا میں دفن کر دیا. حسین پاک کے سر پاک کو لے کر کے چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، یہ چلتے چلے جا رہے ہیں یہاں تک کہ حضرت سکینہ کے ہاتھ انہوں نے پیچھے کو باندھ دیے اور باندھنے کے بعد ایک گھوڑے پر بٹھا دیا. مجھے بتاؤ اگر کسی کے ہاتھ باندھ دیے جائیں اور گھوڑے پر اگر بٹھا دیا جائے تو کتنی دیر وہ ٹھہر سکے گا؟ کتنی دیر رک سکے گا؟ نہیں رک سکتا، منہ کے بل گر جائے گا. جب قافلہ چل رہا ہے حسین پاک کے سر کو یہ جو یزیدی تھے، جو خوالی تھا، اس نیزے کو خدا خدا کے لے جا رہا ہے. اب ایک موقع ایسا آیا کہ اس یزیدی کے ہاتھ سے، خوالی کے ہاتھ سے وہ نیزہ چھوٹ جاتا ہے اور وہ زمین میں گڑ جاتا ہے. اور گڑنے کے بعد ان یزیدیوں نے بہت ساری طاقت لگا لی، کسی طریقے سے نیزہ اکھاڑ لے، کسی طریقے سے نیزہ. 12 یزیدیوں نے اکٹھے ہو کر کے طاقت لگائی لیکن حسین کا نیزہ نہیں اکھاڑ پائے، حسین کا نیزہ نہیں ہلا پائے. اللہ اللہ. اب انہوں نے گھوڑوں سے رسیاں اور جو زنجیریں تھی وہ باندھی. باندھنے کے بعد طاقت لگوائی کہ کسی طریقے سے نیزہ اکھاڑ لے، لیکن نیزہ نہیں اکھڑتا ہے میرے بھائی. ذرا تاریخی ورق سنو، نیزہ نہیں اکھڑتا ہے. اللہ اللہ. اب اس شمر یزیدی ظالم کتے کو دیکھو. ارے حسین کا بیٹا جس کا نام امام زین العابدین ہے، اس کے ہاتھ پیچھے کو بندھے پڑے ہیں اور یہ ظالم شمر آگے بڑھتا ہے، حسین پاک کے بیٹے کا گریبان پکڑتا ہے. ارے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے میرے بھائی، ذرا دیکھو یہ ظالم گریبان پکڑتا ہے اور پکڑنے کے بعد کھینچ کے میدان میں ڈال دیتا ہے. ہاتھ بندھے تھے زین العابدین، منہ کے بل گرتے ہیں، خون نکلتا ہے اللہ جانے ناک سے یا منہ سے. ارے جم کے یہاں آ جاتا ہے. ماں کا کلیجہ کیا کہہ رہا ہوگا؟ ارے پھوپھی زینب کا کلیجہ کیا کہہ رہا ہوگا؟ اللہ اللہ. امام زین العابدین کے ہاتھ کھول دیے. اس ظالم شمر نے چمڑے کا اپنا کوڑا نکالا اور نکالنے کے بعد امام زین العابدین کے جسم پہ برسانا شروع کر دیے. ارے اتنا مارا، اتنا مارا، آپ کا جبہ شریف پھٹ گیا. ارے وہ سید زادے جس کے نانا کے صدقے میں ہمیں کھانے ملتا ہے، ہمیں پینے ملتا ہے، آج
उसी नाना के सगे नवा से फटे हुए जुब्बे में अरे कोड़ा खा रहे। मेरे भाई जरा सोचो कैसे इस्लाम हम तक पहुंचा है। वो नबी का नवासा, वो शहजादा अरे कोड़े खा रहा है। ये जालिम इतने कोड़े मार रहा और कह रहा सज्जाद अपने बाप से कहो कि नेजा उखाड़े और हमारे हाथ में आ जाए। अल्लाह अल्लाह, ज़ैनब के आंसू निकल गए, कहीं जबान ना खुल जाए। अरे जबान पे ताला लगा हुआ है। हजरत उम्मे रुबाब शहर वालों खड़ी है, ज़ैनुल आबिदीन पिट रहे। जब कोड़ा पड़ता है तो जहां पर कोड़े का अगला हिस्सा पड़ता है वहां से थोड़ी खाल का टुकड़ा भी निकल के आ जाता है। अरे पूरा जिस्म लहू लुहाल हो गया। जमीन कह रही है मौला इजाजत दे दे, इन्हें जिंदा निकल लिया जाए, लेकिन सब्र का इम्तिहान हो रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इतना मारा इनकी जबान निकल जाती है। अरे मुंह फैल जाता है, होठों पर खुश्की तारी हो जाती है। और ये शिमर यजीदी कुत्ता बोला, अरे ओ हुसैन के बेटे, अगर तेरे बाप ने नेजा नहीं उखेड़ा तो हम आज तेरी खाल उखाड़ देंगे। अल्लाह अल्लाह, फिर पेट पे सीने पे मारा। अरे वो सीना जो मोहब्बत रसूल का मदीना था, इस जालिम ने कोड़ा बरसाया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन दो भर हो गए और सरकते सरकते घिसटते घिसटते अब्बा जान के नेज़े पे आ गए। नेज़ा पकड़ के कहने लगे, अब्बा जान आपने मुझे वसीयत कर दी, अरे मुझसे हुसैनी सैयदों की नस्ल चलेगी। अब्बा जान अब आपके बेटे सज्जाद में एक कोड़ा खाने की हिम्मत नहीं है। ओ अब्बा जान, एक हिम्मत एक सकत जरा भी नहीं है। अरे जमीन खून के आंसू रो रही है, आसमान खून के कतरात बरसा रहा, बेटे की फरियाद बरी आह को सुलगा। अरे पूरा चुप्पा खून में हो गया, कुछ फट गया, लेकिन वो जालिम यजीदियों को रहम नहीं आया। वो तो सैयद थे, आले रसूल थे। अरे उनका जिक्र अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। आले मोहम्मद कौन है? यही तो है। हम नमाजों में पढ़ते हैं तो हमारी नमाज मुकम्मल होती है, लेकिन जालिम वो कोड़े बरसा रहा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े, कोड़ा पकड़े, अब्बा जान उखाड़ लो। आपके सज्जाद में हिम्मत नहीं है। जब इतना कहा, उस इमाम हुसैन के सर से आंसू टपकने लगे, कटे हुए सर से आंसू टपकने लगे। और जब इस जालिम ने, शिमर ने कोड़ा और मारा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पीछे को गिर गए, दो बार होके गिर गए, ज़बान निकल गई, ज़ैनब की गर्दन झुक गई। अल्लाह अल्लाह, हुसैन का सर बोल पड़ा, हुसैन के सर से आवाज आ गई, ओ बेटे सज्जाद, अरे मेरी बेटी सकीना पीछे घोड़े से गिर गई है। अरे सकीना पीछे गिर गई थी क्योंकि सकीना के हाथ बांध दिए थे जालिमों ने। वो हुसैन की सगी बेटी, अरे चांद सा चेहरा, आला हजरत कहते हैं तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरे
میرا سب گھرانہ نور کا، اتنا نورانی چہرہ، گھوڑے سے ریت پہ منہ کے بل گری، خون جم گیا، حسین کی بیٹی کی ناک میں ریتا، آنکھوں میں ریتا، منہ میں ریتا، ارے کائے سے نکالے ہاتھ بندے پڑے ہیں، یہ بیٹی حسین کی، ارے وہ ریت پہ منہ رکھ کے کہہ رہی ہے ابا جان میں رہ گئی، ابا جان مجھے لے لو، قافلہ چلا گیا، ابا جان مجھے اکیلے چھوڑ کے مت جاؤ، ابا جان بھیا بھی چلے گئے، ابا جان پھوپھی بھی چلی گئی، ابا جان مجھے چھوڑ کے مت جاؤ۔ ارے جب اتنا سنا زینب دوڑ پڑی، ام رباب شہر بانو پہنچی، جا کر کے اپنی بیٹی کا منہ صاف کیا، چپٹ گئی میرے لال، کہا مجھے چھوڑ کے مت جانا، ارے لے کر کے آئی، نیزہ اکھڑا اور ان ظالم یزیدیوں کے ہاتھ میں آ جاتا۔ یہ حسین کے گھرانہ ہے، اسلام پر قربانیاں پیش کر رہے ہیں، آج ہم ہیں میرے بھائی، بس اتنا ہی سنو، یہ بتاؤں گا کہ حسین کا سر کہاں دفن ہوا ہے اور ختم کر دوں گا، لیکن آج کے بعد ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تمہیں خدا کا واسطہ، رسول پاک کا واسطہ، پکے سچے حسینی بن جانا، آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی کو مت تکنا میرے بھائی، کوئی بھی شریعت کے خلاف کام مت کرنا، ڈھول تاشے گاجے باجوں پہ مت جانا، ڈانس ناچ کود کھیل سے سب سے دور رہنا، چہروں پہ داڑھی رکھنا، سر پہ ٹوپی رکھنا، مسجدوں میں جا کر کے اپنی قسمت بنانا، قرآن کی تلاوت کرنا، ارے تم اتنے پیارے بنو، چھوٹو بڑوں کا ادب کرنا، آپس میں اتفاق، میری بہنیں اگر سن رہی ہوں تو پردے کا خیال رکھنا، ارے وہ کپڑے جن کی آستینیں ختم ہیں، جن کے گلے چرے ہوئے ہیں، جن کی آدھی آدھی پیٹھ ننگی ستنیے فیشنیلے کپڑے، نہیں نہیں، یہ ہماری بچیوں کا لباس نہیں ہے، یہ ہماری اسلامی شہزادیوں کا لباس نہیں ہے، میری بہنوں دوپٹے کو لازم کر لینا، صاف ستھرے بالکل پورے کپڑے پہننا، تم دکھا دینا کہ ہم فاطمہ تو نہیں بن سکتے لیکن فاطمہ کی کنیز ضرور بن سکتے ہیں، ہم حسین تو پیدا نہیں کر سکتے لیکن غلام حسین ضرور پیدا کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی اتنے اچھے بنو کہ تم نعرے لگاؤ یا مت لگاؤ لیکن تمہیں دیکھ کر کے اپنے نہیں بلکہ غیر کہے واہ مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا، ارے قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا، نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو پھر نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا۔